حکومت نے گیس مزید مہنگی کر دی۔ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 7.14% تک اضافہ کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گیس 4.89% مہنگی ہو گئی۔ سی ناردرن کے لیے گیس کے نرخ میں 86.30 فی MBTU اضافہ کیا گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس 7.14% مہنگی ہو گئی۔ سوئی صدرن کے لیے گیس 118.47 فی MMBTU مہنگی ہو گئی۔ دنیا نے غزہ میں ایک تباہ کن جنگ کو انتہائی کرب اور حیرت کے ساتھ دیکھا۔ بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پھر ناقابل بیان مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں بیان، کہا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود 300 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ امن عمل میں اس لیے شامل ہوئی کیونکہ یہ فلسطینی ریاست کے قیام کا واضح راستہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں بلا تعطل انسانی امداد تک رسائی کی ضمانت دی جائے۔ ایتھوپیا میں 12,000 سال سے خاموش آتش فشاں ہیلیگوبی پھٹنے سے اٹھنے والی راکھ پاکستان پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آتش فشاں کی راکھ گوادر کے جنوب میں 60 ناٹیکل مائل پر دیکھی گئی۔ راکھ کی بلندی 45,000 فٹ ریکارڈ۔ راکھ بین الاقوامی پروازوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پہلی بار کسی آتش فشاں کی راکھ کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ پشاور FC ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گرد حملہ ناکام، تینوں خودکش حملاور مارے گئے۔ ایک حملاور نے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ 3 اہلکار شہید، 11 زخمی ہوئے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 حملاور سائیڈ گیٹ سے ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئے۔ خودکش بمباروں کے پاس دستی بم اور رائفلیں بھی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مرکزی دروازے کے 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر روکا اور جہنم واصل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ FC ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر سمیت سول اور عسکری حکام نے شرکت کی، پھول رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء میں حوالدار عالمزیب خان، سپاہی ریاست اور الطاف شامل ہیں۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ امن خراب کرنے والے ہمارے اور پاکستان کے دشمن ہیں، کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ صوبائی حکومت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے FC ہیڈ کوارٹرز حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قائدین کی FC ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت۔ آصف زرداری نے کہا، وطن عزیز سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ملک کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ ناکام بنانے پر FC اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ دفاعی تعاون مزید گہرا کرنے کا عزم، اقتصادی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ جنرل نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دیگر حکام بھی شریک رہے۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسٹریٹجک فوجی تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ سعودی جنرل جوائنٹ آف اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد سے بھی ملے۔ باہمی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے جنرل ساحر شمشاد کے کردار کو سراہا۔
دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری سے سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت کا جنرل ساحل شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ قومی دفاع کے لیے جنرل ساحل شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی الوداعی ملاقات۔ وزیراعظم نے جنرل ساحل شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ ہری پور ہزارہ مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے۔ مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا ہے، ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے۔ جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دان ججز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ نون لیگ نے ہری پور میں گھس کر مارا ہے، بیانی اور قیدی نمبر 804 کو شکست دی۔ آج فیض حمید ہے نہ جتوانے والے جج، الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمیں بوس ہو گئے۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں، ریفرنڈم تھا، اللہ نے تاریخی کامیابی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 3.5 سال تک حکومت جادو ٹونے پر چلائی جا رہی تھی، بدلہ لیا نہ لیں گے، تاریخ کے کوڑے دان میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ ایک بات تخلیق کر کے اس پوری ریاست نے پاور دی، وہ بت دھڑام سے گر گیا، اسے عوام نے رد کر دیا۔ بیانیہ بنانے والے کا کام نہ صرف نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوٹ مار کرنے والوں کی اب پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ خیبر پختونخوا پتھر کے دور میں چلا گیا، کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، پشاور میں ترقی کا نام و نشان نہیں، اس لیے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ پڑا۔ شہباز شریف ہو یا میں، حکومت نواز شریف کی ہے۔ نواز شریف کے ضمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست مسترد کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد، الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کے تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ، نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پیپلز پارٹی پر انحصار ختم۔ مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کے بغیر دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کر سکے گی۔ نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 336 اراکین پر مشتمل اسمبلی میں 170 اراکین کی سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اراکین کی تعداد 74۔ سیاست میں سب سے بڑی غلطی بائیکاٹ کی ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ جب آپ کسی عمل میں شریک ہی نہ ہوں اور دھاندلی کا الزام لگا دیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا۔ مظفر گڑھ سے پیپلز پارٹی امیدوار کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ سیاست میں بات چیت اور مکالمے سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا نے مارکا حق میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہر بے نقاب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان، فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار۔ اصلیت چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال۔ فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے۔ تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف۔
بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق ریمارکس پاکستان کی سیاسی قیادت کا شدید رد عمل۔ سینیٹر شہید رحمان کا کہنا ہے یا تو راج ناتھ کو تاریخ کا علم نہیں یا وہ جان بوجھ کر بھول رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ نے قیام پاکستان سے بھی پہلے ممبئی پریزیڈنسی سے علیحدگی اختیار کی۔ سندھ ہمیشہ پاکستان کا حصہ رہے گا۔ بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہمارے متعلق دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر امیش کمار کا کہنا ہے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا بیان غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور احمقانہ ہے۔ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر گفتگو، منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر زور۔ ملاقات میں سعودی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سیکرٹری داخلہ اور انسداد منشیات محمد خرم آغا کی بھی شرکت۔ At the global level, the United Nations stands paralyzed while the Security Council has become an instrument of power rather than justice. لاہور میں عالمی اسلامی تحریکوں کی گول میز کانفرنس، 40 سے زائد ملکوں کے مندوبین کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا غزہ میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، اسرائیل اور امریکہ کے سامنے عالمی ادارے معذور ہو چکے، پاکستان کی چھتری کے نیچے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوئی پالیسی بنانا ہوگی، امت مسلمہ کو بھی بدلتے وقت کے ساتھ اپنا لاہ عمل بنانا ہوگا۔ سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا بھارت اور اسرائیل دہشت گرد ملک ہیں، تمام مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غیر ملکی مندوبین کا کہنا تھا فلسطین اور کشمیر کے مسائل حل ہونے تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ، اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے۔ گرین لائن توسیع منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، کام کا دوبارہ آغاز۔ مرتضی وہاب نے پی آئی ڈی سی ایل اور ایم کیم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ صحافیوں کو جواب دیا 140A کو تعمیری کاموں سے نتھی نہ کریں۔ امین الحق بولے ہم تو مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، 140A پر پالیسی واضح ہے، بلدیاتی نظام اور میئر با اختیار ہونا چاہیے۔ آئینی مدت مکمل، گلگت بلتستان اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گلگت بلتستان اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ 5 سال کی مقررہ مدت ختم ہونے پر گلگت بلتستان کے تمام وزراء، مشیر اور کوارڈینیٹرز کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد گلگت بلتستان کے نگراں وزراء مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین جی بی کونسل نے مشاورت کے بعد نگراں وزراء کا فیصلہ کیا۔ نگراں وزراء عہدہ سنبھالنے سے قبل حلف اٹھائیں گے۔ کراچی کی سڑکیں زبوحالی کا شکار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف۔ کراچی کی سڑکوں اور گلیوں پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا بارشوں کے بعد سے سڑکیں تباہ حال ہیں، میگا پروجیکٹس بھی چل رہی ہیں، ان سے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں، پیسوں کا مسئلہ نہیں، چاہتے ہیں معیاری کام کیا جائے۔ ہدایت کی ہے کہ تمام اندرونی گلیوں کی اسکیمیں منظور کر کے تیزی سے کام کروایا جائے، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت کی جائے، جو گلیاں بنائی جائیں وہاں نکاسی آب کا باقاعدہ نظام بنایا جائے۔ تائیوان چین کا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ مداخلت سے گریز کرے،
چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر پر واضح کر دیا۔ دونوں صدور میں ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا باہمی تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، کشیدگی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ تائیوان چین کے لیے بے حد اہم ہے۔ ٹرمپ نے اپریل میں دورہ بیجنگ کی دعوت قبول کر لی، چینی صدر کو دورہ امریکہ کی دعوت دی۔ روس اور ترکی کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین جنگ روکنے کے لیے امریکی فارمولے پر تبادلہ خیال۔ صدر پیوٹن نے کہا امریکی تجاویز بھی وہی ہیں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں زیر غور آئی تھی۔ یہ تجاویز حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا امن عمل میں ہر طرح کی حمایت کرتی ہے۔ ترکیہ دوبارہ روس یوکرین مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ میں مستقل شہریت کا انتظار بڑھانے کے خلاف پارلیمنٹ میں پٹیشن دائر۔ ایک دن میں تقریباً 2.25 لاکھ افراد نے پٹیشن پر دستخط کیے۔ پٹیشن پر 1 لاکھ دستخط ہوں تو معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ حکومت نے 2021 کے بعد آنے والے ورکرز کو 5 کے بجائے 10 یا 15 سال بعد شہریت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے ورک ویزا والوں کے ساتھ 5 سال بعد شہریت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انتظار کی مدت 5 سال سے بڑھانا ناانصافی ہے۔ انتظار کی مدت بڑھانے کے بجائے بینیفٹس پر پابندی عائد کی جائے۔ وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ کو ACC کا رکن مقرر کر دیا۔ ACC کے اراکین کی تعداد بڑھا کر 8 ہو گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر برقرار۔ کابینہ ڈویژن نے ACC کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا تھا، جس کے خلاف درخواست گزار ججز نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد میں خاتون پر تشدد اور بال کاٹنے کا واقعہ، متاثرہ لڑکی نے اسلام آباد پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ پولیس کے مطابق تشدد کا واقعہ 1.5 ماہ قبل راولپنڈی کی حدود میں پیش آیا۔ ملوث افراد کو حراست میں لیا گیا۔ معاملہ راولپنڈی کی حدود کا ہے۔ متاثرہ لڑکی اور زیر حراست ملزمان کو متعلقہ پولیس کے حوالے کر رہی ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے پر SSP آپریشن اسلام آباد نے رپورٹ طلب کی تھی۔ CTT لاہور میں موبائل ہیڈ کوارٹرز یونٹ جدید سہولتوں سے آراستہ۔ موبائل یونٹ حساس مواقع اور مقامات کی نگرانی کرے گا۔ گاڑی ریون اجتماع، ڈاٹا دربار کرکٹ میچوں پر لگائی جائے گی۔ یوم عاشور بڑے سیاسی اجتماعات میں بھی استعمال ہوگی۔ گاڑی میں ورک اسٹیشن، کانفرنس کارنر اور پریزنٹیشن کی سہولتیں موجود۔ تھرمل امیجنگ، لائیو ڈرونز اور GIS میپنگ بھی مکمل ہوگی۔ اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستانی پرچم سربلند کرنے والے ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی وطن واپسی۔ لاہور ایئرپورٹ پر مداحوں اہل خانہ نے ہیروز کا پرتپاک استقبال کیا۔ سونا اور چاندی کے تمغے لانے والے ایتھلیٹس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ارشد نے کہا انجری کے بعد گولڈ میڈل لانا چیلنج تھا۔ یاسر سلطان بولے ارشد کی موجودگی کا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی۔ آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر بھی ارشد ندیم کو زبردست انداز میں ویلکم کیا گیا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان سے کون ٹکرائے گا؟ سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ زمبابوے جیتا تو سری لنکا باہر۔ آئی لینڈرز کو ہر صورت جیت درکار۔ بڑے مارجن سے کامیابی بھی سری لنکا کی فائنل میں رسائی کا امکان روشن کر دے گی۔ زمبابوے نے سیریز کے پہلے گروپ میچ میں لنکن شیروں کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ رائزنگ سٹار احمد دانیال نے جو کہا کر کے دکھایا۔ نوجوان پیسر نے کپتان اور کوچ سے کہا تھا بھروسہ کریں، میچ جیت کر دوں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ فاسٹ بولر کی ٹانگ میں انجری کا بھی انکشاف۔ احمد دانیال نے کہا ایسے وقت میں انجری نہیں دیکھی جاتی۔